اس کے اوپر چھپر ڈیم بنا. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ کشمیر پر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کرتے کیوں نہیں کرتے, آؤ کرتے ہیں, ڈائیلاگ کرتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر پر بات ہوگی کہ تم نے ہم نے وہ کب دیکھا ہے, وہ تو ہمارا اٹوٹ ہے. آج پاکستان کی باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, ہمیں ان سے بہت سی شکایتیں ہیں. انہوں نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیا, پاکستان دو لفظ ہو گیا, یہ ہو گیا, یوں ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن یہ ایسا ہی ہو گیا. عروج اور زوال کے, اور خاص طور پر قوموں کے عروج اور زوال کے مراحل ہوتے ہیں, مراحل ہوتے ہیں, سٹیپس ہوتے ہیں. یہ یوں سے نہیں ہو گیا کہ پاکستان کی جو صورتحال آج ہے. اس وقت پاکستان کی جو مقتدر اشرافیہ ہے, رولنگ ایلیٹ ہے, یہ بھی آج سے 20, 30, 25, 40 سال پہلے آپ ہی جیسے کچھ اسکولوں, تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں سے پروان چڑھ کر اوپر کو آئے. اور آج سے 25, 30 برس بعد جن لوگوں نے پاکستان کی زمام کار سنبھالنی ہے, وہ اس وقت آپ کی گودوں میں پروان چڑھ رہے. قومیں بنتی ہی 25, 30 برس میں ہیں. کسی ایک فرد کی زندگی میں 5, 10 سال کی بڑی اہمیت ہو سکتی ہے, لیکن قوموں کی زندگی میں 20, 25 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. قومیں 20, 25 سال کی پلاننگ اور منصوبہ بندی ہی سکتی. اگر ہم نے 30, 40 سال پہلے پاکستان کے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں کردار سازی کو نظر انداز نہ کیا ہوتا تو آج پاکستان کی حالت اس طرح سے نہ ہوتی. جو بویا تھا وہ کاٹنا پڑتا ہے, یہ قدرت کا قانون ہے. بالکل جس طرح سے میں یہاں سے یہ موبائل گراؤں زمین پر, تو یہ کہاں کو جائے گا؟ کشش شکل کا قانون ہے. کپڑے دھو کر اگر دھوپ میں سکھانے کے لیے ڈال دیے جائیں تو پانی بخارات بن جاتا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. قدرت کا قانون ہے کہ جو بویا وہ کاٹنا پڑتا ہے. اگر اس وقت ہم نے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں گلاب کاشت کیے ہوتے تو پاکستان کا معاشرہ آج کردار سے مہک رہا ہوتا اور ہمارے ہاتھ زخمی نہ ہوتے. آج موقع ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں میٹھے میٹھے آم کاشت کیے جائیں تاکہ 10, 20 سال بعد جب ہم قبروں میں پڑے ہوئے ہو تو پاکستان میں کچھ باکردار لوگ پاکستان کو صف اول کی قوم میں کھڑے کر چکے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم بچے کو دے کیا رہے ہیں؟ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آفاق ایک نظریاتی ادارہ ہے اور آفاق پورے پاکستان کو معیار تعلیم کے اعتبار سے دنیا کی صف اول کی قوموں میں دیکھنا چاہتا ہے. کوالٹی ایجوکیشن لیکن باکردار قوم بھی آفاق چاہتا ہے. اور یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس لیے آفاق نے اس کے لیے علیحدہ سے ایک ادارہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے تشکیل دیا. معذرت کے ساتھ آج ہم اسکول میں بچے کو یہ سکھا اور پڑھا رہے ہیں, بیٹا جب تم پڑھ لکھ جاؤ تو جو سیٹ تمہاری زیادہ اچھی بولی لگائے اپنا سی وی اس کی ٹیبل پر رکھ دیں. ہم جاب سیکر تلاش بچوں کو بنا رہے ہیں, ہم پڑھے لکھے مزدور پیدا کر رہے ہیں. ہم وہ ایک آنکھ بچے کی کھلی ہے لیکن وہ کردار والی آنکھ, وہ ویژن والی آنکھ, وہ بصیرت والی آنکھ, وہ اخلاق والی آنکھ وہ بند ہے اور نہ اس کے اوپر اللہ ماشاءاللہ کوئی کام ہو رہا ہے. ہم بچوں کو بھیگا کر رہے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبر کی روح تیری دے کر تجھے فکر معاش. اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا, نہیں کوئی اس کی پرسش کہ یادیں خدا کتنی, سبھی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی. جب بچے کو ہم بھاری سا موٹی سا بستہ بنا کر ماں اپنے لخت جگر کو بھیجتی ہے صبح اسکول اور اچھے مارکس آنے چاہیے, یقیناً آنے چاہیے, لیکن یہ دوسری آنکھ بھی کھلی ہونی چاہیے بچے کی. کردار, اخلاق, اعلیٰ انسان, اوصاف حمیدہ, فطرت سلیم,
یہ چیزیں، یہ ڈسکشن کہاں چلے گی؟ پچھلے دنوں ایک NGO کی رپورٹ، اس نے مجھے چونکا دیا. اس نے ایک رپورٹ مرتب کی. رپورٹ کا عنوان تھا اسکول کے بچے کے داخلی رجحانات. انہوں نے پاکستان کے 500 اسکولوں میں 2 مہینے ریسرچ کنڈکٹ کی، اور ریسرچ ایسی ہے کہ یقین کیجئے اس کے مندرجات میں یہاں آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو اسکول جتنا بڑا ہے اور جتنا اس کی فیم ہے اور وہ جتنا اچھا اسکول سمجھا اور مانا جاتا ہے، اس کے بچے اتنے ہی زیادہ اوچلاپ، بھاری اور بدتمیز. اس نے کہا کہ پاکستان کے اوپر آئندہ چند برسوں میں بدتمیز بچوں کا ایٹم بم پھٹنے والا. یہ ٹیچر کو، یہ ماں کو طلاق طلاق جواب دیتے. یہ دینی اقدار سے بالکل اباحیت ہے، سیکس ابیوز ہے. یہ رپورٹ لکھنے والے نے کہا کہ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ وہ چائلڈ لیبر والا جو بچہ، وہ جو تندور پر برتن دھوتا، اس سے دوستی نہ کرنا، اس کے ساتھ نہ پھرا کرو پنچر لگانے والے بچے کے ساتھ. لیکن اس نے کہا کہ اگر اسکولوں والوں نے اسی طرح سے کردار سازی کو نظر انداز کیا تو آج سے 15-20 سال بعد پاکستان میں ایک ماحول یہ بن جائے گا کہ یہ چائلڈ لیبر والے بچے، ان کے والدین اپنے بچوں سے کہا کریں گے کسی اچھے اسکول کے بچے سے دوستی نہ کر لینا، خراب ہو جاؤ. ان میں ذمہ داری زیادہ ہے، یہ وقت کے پابند زیادہ ہیں، یہ میچور زیادہ ہیں، یہ فرما بردار زیادہ ہیں. چائلڈ لیبر والے بچے. اور جان لیجئے بچے کا کردار سنور ہی نہیں سکتا، بچہ نکھر ہی نہیں سکتا، با کردار بن ہی نہیں سکتا اگر اللہ کی کتاب کو ایک طرف رکھ دیا. آدم کے بیٹے کی سرشت ہے، یہ قانون قدرت ہے. اللہ نے کائنات کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہے، میری اور آپ کی قدرت کو، کہ ہم سنور ہی سکتے ہیں اللہ کی کتاب سے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول اپنی کتاب دے کر بھیجا، جو اس کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کی کردار سازی اور کریکٹر بلڈنگ کیا کرتا تھا. ویزکیہم یا ایھا الناس قد جاءت من ربکم موعظہ. لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی. وشفاء لما فی الصدور، اور جو امراض یہاں پر ہے نا، روگ تمہارے، ان کے لیے شفا ہے. جھوٹ بولنے کا مرض یہاں پر ہے، بد کرداری یہاں پر ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا روگ یہاں پر ہے، وقت کو ضائع کرنا اور غیر ذمہ دارانہ رویہ یہاں پر ہے. اور یہ قرآن اس کی جلا اور شفا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے مومنین کے لیے. جو معاشرہ قرآن کے قریب ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے، جو فرد اور گھرانہ قرآن کے قریب ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور جو سکول قرآن کے قریب ہے اسی پر اللہ کی رحمت ہے، اور وہی ہدایت پر ہے، وہی رائٹ پاس پر. تو آفاق نے، اور یہ دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ڈسکشن معاشرے میں چل رہی ہے، اور یقین کیجئے کوئی اسکولوں والے سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ نے اسکول کیوں بنایا تھا، تو الحمدللہ یہ ایک پاک طیب اور بڑی اچھی روزی کا ذریعہ ہے، بڑی اللہ نے عزت والی روزی دی ہے. لیکن ساتھ ہی کوئی 70-80% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ہم اس قوم اور ملک کو کچھ دینا چاہتے ہیں. الحمدللہ مجھے احساس ہے کہ میرے سامنے بہت زیادہ ذمہ دار اور ویژنری لوگ بیٹھے ہیں، اور یقیناً جو اس امت اور ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن what is the way out؟ سیدھا کہاں سے پکڑنا ہے، کیسے، کیا کرنا ہے؟ تو آفاق نے آپ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ بھی الحمدللہ حل کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. ہمارے ریسرچرز نے پچھلے 5 سال کی محنت سے قرآن سیریز ڈیولپ کی ہے، جو کہ آفاق کی ایسی پروڈکٹ ہے کہ جس کے اوپر خود آفاق کو بھی فخر ہے. ایسی منفرد چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بنوا دی ہے. اللہ کا فضل اور کرم ہے اور اس کی توفیق. قرآن سیریز بنیادی طور پر بچے کے 2 بڑے بڑے اس کی ضروریات کو ایڈریس کرتی ہے. ہر مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہے قرآن کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لکم وعلیکم یوم القیامہ. قیامت والے دن یہ قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف. منظر یہ ہے کہ جب بالکل اعمال تل جائیں گے تو
بالکل جہنم کا اور جنت کا فیصلہ ہونے سے پہلے قرآن سے پوچھا جائے گا کہ یہ تیرے حقوق ادا کرتا تھا؟ 5 حقوق ہیں، سب سے پہلا نوٹ کر لیجیے جلدی جلدی. قرآن پر ایمان لے کر آنا، صحیح کہ یہ میرا دستور حیات ہے، یہ میرا امام ہے، اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی بتانی. نمبر 2، قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کو درست عربی لہجے میں ایکسنٹ میں پڑھنا سیکھا جائے. عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اگر اس کے فونکس نہ سیکھے جائیں، اس کا درست لہجہ نہ سیکھا جائے تو مطلب بدل جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں کہوں الحمدللہ رب العالمین اور الحمدللہ رب العالمین، تو جن کا تجوید کا کوئی پس منظر نہیں ہے ان کے اعتبار سے میں نے ایک ہی جملہ بولا ہے، لیکن میں نے مطلب کے اعتبار سے 2 بالکل متضاد جملے بول دیے. پہلے جملے کا مطلب ہے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، جبکہ دوسرے جملے کا مطلب ہے معاذ اللہ تمام بربادی اللہ. اگر میں کہوں فی قلوبہم مرض تو اس کا مطلب ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اگر میں کہہ دوں فی قلوبہم مرض تو معاذ اللہ اس کا مطلب بن جائے گا ان کے کتوں میں مرض. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا اتلو القرآن بلحون، اور اب قرآن کو عربوں کے لہجے اور فونکس اور ایکسنٹ میں پڑھنا سیکھو. زین القرآن باصواتکم، اور قرآن کو درست لہجے میں پڑھنا سیکھو. ہم غیر عرب ہیں، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے. جس لہجے میں ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کر، اس کو مجہول تلفظ کہتے ہیں. تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لہجے میں پڑھنا سیکھا جائے. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے. دیکھیے یہاں پر یہ صفحہ پڑھا ہوا ہے میرے سامنے، اگر میں اس کو پڑھنا شروع کروں تو بغیر سمجھ کے پڑھوں. ایم فل تک پڑھا بغیر سمجھ کے پڑھا، مجھے ایس ایم ایس آ جائے میں بغیر سمجھ کے پڑھوں گا. میں اخبار بغیر سمجھ کے پڑھتا ہوں، میں دنیا کی ہر چیز سمجھ کے پڑھتا ہوں. لیکن یہ ظلم ہم قرآن سے کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، اور نہ ہی اللہ ماشاءاللہ یہ ہماری منصوبہ بندی اور پلاننگ ہے. تو قرآن کا یہ تیسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے. قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے، اور قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جائے. ایمان، درست لہجے میں پڑھنا سیکھنا، سمجھنا، ترجمے کی محتاجی کے بغیر براہ راست اللہ کے کلام کو سمجھنا. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے کی ابتدا کرتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ حرام کر دینے والی تکبیر، تکبیر تحریمہ، حرام کر دینے. یعنی اب میں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، میں کچھ سوچ نہیں سکتا، میں کوئی 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں میں ان کی بات پر اپنے کان نہیں لگا سکتا، میں اپنی جگہ نہیں بدل سکتا، میرے منہ میں خوراک کا کوئی ذرہ میں اس کو نکل نہیں سکتا. کیوں؟ یہ ساری چیزیں جائز نہیں، لیکن حرام ہو گئی ہیں تکبیر نماز میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے میٹنگ شروع ہو گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم فیناجی ربہ، جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم اللہ سے ملاقات کر رہے ہو، براہ راست سرگوشیاں اور باتیں ون ٹو ون میٹنگ چل رہی ہوتی ہے. اس لیے تو آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. یعنی میں دوبارہ اس دنیا میں آ گئی، یعنی اگر میں باہر سے آؤں تو میں السلام کروں گا نا، کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے دوبارہ السلام علیکم دوبارہ دنیا میں آ گئی، یہ ہے سلام. لیکن تکبیر سے لے کر السلام علیکم تک ہم نے اللہ سے کیا باتیں کی، میٹنگ میں کیا چلا، ہمیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. یعنی پورا قرآن سمجھنا تو درکنار، ہمیں نماز نہیں آتی، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اور نہ ہی بچوں کو سکھانے کا کوئی پورے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کہیں، اور خاص طور پر پاکستان میں اس کا انتظام موجود ہے. ہم نے بڑی ریسرچ کی، اور جب اپنی اس پروڈکٹ کو ملائیشیا میں، ترکی میں، ایون عرب ممالک میں رکھا تو ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لیا اللہ کے فضل سے. تو یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم اللہ ان پر رحمت فرمائے، ایسی شخصیت ہیں، 20 سال لگا کر انہوں نے TPI ٹیکنیک وضع کی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. بنیادی طور پر بھارت کے شہری ہیں، لیکن امریکہ سے انہوں نے راک سائنسز میں PhD کی ہوئی ہے، اور پچھلے 20 سال سے سعودی عرب میں کنگ فہد یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں بطور پروفیسر. عربوں سے براہ راست دین کا علم حاصل کیا، اور بہت تخلیقی اور تحقیقی ذہن کے مالک. آج سے 20 سال پہلے یہ قرآن کی سورہ قمر کی آیت پر ٹھٹک گئے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے آسان کیا، کوئی ہے غور کرنے والا؟ انہوں نے سوچا کہ قرآن تو سکھوں کے لیے بھی آسان ہے، قرآن تو پارسیوں کے لیے بھی آسان ہے، بدھسٹوں کے لیے بھی آسان ہے، دہریوں کے لیے بھی آسان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو قرآن سمجھنا ہے، مسلمان بچے کو قرآن سمجھنا ہے، وہ 18-19 سال کی ایجوکیشن اور قرآن کی الف میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قصور ہمارا ہے. انہوں نے پھر اس کو چیلنج کے طور پر لیا کہ اسکول کے بچے کے لیے ایسی ٹیکنیک ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ جائے، بہت دلچسپی سے، بہت کم وقت میں، اور بھولے.
ٹوٹل فزیکل انٹریکشن انہوں نے وضع کی، سیکھنے کے لیے پورے وجود کا استعمال، TPI ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں بچہ کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، منہ سے بولتا ہے، ہاتھوں سے اشارے کرتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے اور دل میں نہیں مانتا ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں بچہ کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، منہ سے بولتا ہے، ہاتھوں سے اشارے کرتا ہے، دماغ میں سوچتا ہے اور دل سے نیت باندھتا ہے، یعنی اس کی پوری باڈی انوالو ہوتی ہے۔ اس ٹیکنیک کے 5 فوائد موٹے موٹے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے بچہ، اس کو قرآن کے پیریڈ کا انتظار ہوتا ہے۔ بچہ کیوں نہیں، دیکھیے یہ نازلہ جو ہے یہ ٹیکسٹ ریڈنگ ہی تو ہے۔ ہمارا 2 کلاس کا بچہ فر انگلش کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ختم قرآن ہوتا ہے 7ویں 8ویں میں جا کر، جبکہ وہ اردو سے کتنی عربی مماثلت رکھتی ہے۔ یعنی ہمارا ٹیکسٹ پڑھانے کا جو وہ 150 سال پرانا طریقہ تھا، اس میں کچھ خلا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ اس وقت بزرگوں نے انتہائی محنت اور جانفشانی سے بہترین بنایا تھا، لیکن فزکس ڈیولپ ہوئی ہے، میتھ ڈیولپ ہوا ہے، انگلش ڈیولپ ہوا ہے، ادب ڈیولپ ہوا ہے، تو قرآن مجید کو پڑھانے کا طریقہ کیوں نہیں ڈیولپ کرنا؟ ساری چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ بچے کی دلچسپی برقرار رہنی چاہیے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنی قرآن ٹیچر کو ایڈورٹائز کرے، اس کو قرآن کے پیریڈ کا انتظار ہے۔ دوسری چیز، بچے کا وقت بچے۔ دیکھیے کتنے نورانی قاعدے اور اثر میں قرآن بچہ پھاڑتا ہے، پھر کہیں اٹک اٹک کر جا کر 30ویں پارے پر چڑھتا ہے، پھر 30ویں پارے سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، والدین 30واں پارہ لے لے کر تھک جاتے ہیں، قاری صاحب کب 30واں پارہ ختم ہوگا، کہیں جا کر پہلے سے پارے پر چڑھتا ہے، پھر دوسرا تیسرا بڑا گھسٹ کر جا کر جو ہے وہ اس کا ختم قرآن تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ بچے کا وقت کہاں بچتا ہے۔ تو بنیادی ایک ٹیکنیک جو کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے ٹرینرز بتائیں گے 2 دن کی ٹریننگ میں، جو کہ بالکل فری ہے، کہ ہم نے کہاں سے بچے کو نکالا کھنگالا کھوج لگایا کہ بچہ کا وقت کیوں ضائع ہوتا ہے اتنا نادرا۔ تو سب سے پہلا بچہ دلچسپی سے پڑھتا ہے، بچے کا وقت بچتا ہے۔ نمبر 3، تدریس نتیجہ خیز ہوتی ہے، یعنی جو سنگ میل اور اہداف طے ہوتے ہیں کہ اتنے وقت میں آپ کا بچہ یہ اچیومنٹ قرآن کے حوالے سے حاصل کر لے گا، تو واقعی تدریس آبجیکٹ اورینٹڈ اور ریزلٹ اورینٹڈ کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دلچسپی، وقت بچنا، تدریس کا نتیجہ خیز ہونا، اور چوتھی چیز بچہ بھولتا نہیں۔ TPI پر مبنی جو ہمارا نصاب ہے، یہ بچہ انشاءاللہ بھولے گا نہیں، اپنی زندگی میں جو اس نے قرآن سے وابستگی حاصل کر لی ہے اور جو فہم حاصل کرے گا وہ انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ اس کو ہم نے انٹریکٹیو اور لرننگ بائی ڈوئنگ کی میتھڈولوجی میں ڈیزائن کیا۔ اور آخری چیز بچے کی کردار سازی ہو۔ UQC اور RQC۔ RQC ریڈ قرآن کریکولم، جو کہ اسکولوں کے بچوں کی ناظرہ اور تجوید کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ KG سے لے کر 2 کلاس تک ہے۔ RQC ریڈ قرآن کریکولم KG سے 2 تک کے بچوں کے لیے ہے۔ UQC انڈرسٹینڈ قرآن کریکولم یہ 3 سے 10 تک ہے۔ اور ایسی اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور ایسا اس کا فضل اور کرم ہے۔ دیکھیے میں صرف ایک چھوٹی سی جھلکی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کو کیسے آسان کیا۔ جب ہم نے ریسرچ کی، ہمارے ریسرچرز نے، تو گہرائی میں گئے تو پتہ چلا آخری 20 صورتوں میں اذان اور اقامت کے الفاظ میں اور چند مسنون دعاؤں میں ایسے 250 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر ان کے اوزان، ان کی ڈائز، ان کے سانچے سکھا دیے جائیں نا بچے کو، وزن، جیسے میں آپ کو مثال دوں، وزن کیا ہوتا ہے؟ ہا میم دال، روٹ لیٹرز کا ایک سیٹ ہے، اس کی ایک ڈائی ہے حمید، ایک وزن ہے احمد، ایک وزن ہے محمود، اگلا وزن ہے محمد، با شین را، روٹ لیٹرز کا ایک سیٹ ہے۔ اس کو ایک ڈائی میں ڈالا بن گیا بشیر، اگلی ڈائی میں ڈالا بن گیا بشارت، اگلی ڈائی میں ڈالا بن گیا بشرا، اگلے وزن میں ڈالا بن گیا مبشر۔ تو آخری 20 صورتوں میں اذان، اقامت اور نماز کے الفاظ میں اور چند مسنون دعاؤں میں ایسے 250 روٹ لیٹر استعمال ہوئے۔ اگر ان کے اوزان بچے کو سکھا دیے جائیں تو ان 250 الفاظ کی ریپیٹیشن قرآن میں 70%، یعنی بچہ صرف 250 الفاظ کے ذریعے سے بغیر ترجمے کے 70% قرآن سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور پھر میٹرک تک انشاءاللہ جب آپ کا بچہ میٹرک کرے گا، کہیں سے قرآن کا ٹیکسٹ وہ بغیر ترجمے کی محتاجی کا، اور انشاءاللہ اس کا کردار بھی سنورا ہوا ہوگا۔ سٹالز پر ہمارے نمائندے موجود ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ ان سے نمبر شیئر کیجئے، آرڈر فارم دیجئے انہیں، ڈیٹا فارم،
آپ کے اسکول میں انشاءاللہ اس قرآن کریکولم کے RQC کے UQC کے سیمپلز مہیا کیے جائیں گے. ٹریننگ اس کی بالکل مفت ہے, بالکل فری ہے. جتنی دفعہ بھی آپ تقاضا کریں گے ہمارے ٹرینرز آپ کے اسکول میں آ کر آپ کو ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ. اس کا اسیسمنٹ سسٹم, اس کی ٹیچر گائیڈ, ہر اسکول کے لیے ایک ٹیچر گائیڈ بھی بالکل فری ہے. آپ اسٹالز پر وزٹ کیجئے کتابوں کا. میں آخر میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو بڑے حماقت کے ساتھ سنا, اور میں ہمارے محترم ریجنل ہیڈ